پاک اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، حضور اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، حضور اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں شاید یہ بات کہیں پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں، میں نے شاید اپنے ہاں بھی کبھی نہیں کی، اگر کرنے لگا ہوں تو مہربانی کرنا سن بھی لینا، یہ میں پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں، اس پر آپ غور کرنا۔ حضور فرماتے ہیں، حضور دلیل ہے نا اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں میں نے مشارق بھی دیکھ لیے، مغارب بھی دیکھ لیے، زمین بھی دیکھ لی، آسمان بھی دیکھ لی۔ گویا نبی پاک پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں سارے زمین، آسمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب سارا کچھ دیکھ کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب اور ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہی رب ہے۔ میں تمہیں دیکھ کے بتا رہا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ حضور فرماتے ہیں میں نے مشارق اور مغارب، شمال اور جنوب، زمین اور آسمان، میں نے سارے، اور لوگوں میں نے سارا کچھ دیکھ لیا، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، وہ ایک ہی ہے جسے میں معراج کی رات دیکھ کے آیا ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا میں جو بیٹھا ہوں تمہارے سامنے دلیل، باقی کچھ اور ہوں گے جو تمہیں سنا کے بتاتے ہوں گے، میں تو دیکھ آیا ہوں۔ اب یہاں ایک بات ہے، میں نے کہا تھا نا اگر آپ کو نہ سمجھ آئی، اب ایک بات ہے، اب یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو عقیدہ بھی اعلیٰ حضرت والا رکھنا پڑے گا۔ عقیدہ توحید کا یہ پہلو سمجھنے کے، جو کہتے ہیں کہ حضور نے دیوار کے پیچھے نہیں دیکھا، تو پھر انہوں نے تو عقیدہ توحید کی دلیل ہی ساری گڑبڑ کر دی۔ جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اللہ کریم ہے، دلیل سرکار کی ذات ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ کے بتا رہا ہوں، دوسرا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے مشارق اور مغارب دیکھے ہیں، شمال اور جنوب، زمین اور آسمان۔ حضور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، نبی پاک اللہ کی طرف دعوت دیتے، حضور پیغام سناتے، لوگوں کی توجہ دلاتے۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غار ثور کے دروازے پر کافر آ گئے تھے، دروازے پر آ گئے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں، نیزے ان کے ہاتھوں میں، دروازے تک آ گئے اور سارا جتھا مل کے آ گیا۔ میں گھبرا گیا، فاصلہ کتنا ہے؟ ریشم کے کیڑے نے ایک جالا بنا ہے، یعنی یہ کمزور ترین پردہ ہوتا ہے جو ریشم کا ہوتا ہے نا پردہ، یہ قریب مطلب پھونک سے بھی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دیوار ہے اور یہ کھڑے ہیں، وہ اندر کیا ہے کہ کبوتر اور کوئی پہرے دار نہیں، یہ کھڑے آ گئے۔ اب عقیدہ توحید کی سمجھ آتی ہے کہ عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ بندے نے مضبوط کیسے رہنا ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ اس نے دنیا میں جینا کس طرح سے، اب مومن باقیوں سب سے زیادہ طاقتور کس طرح سے، ہر قوم سے زیادہ مومن کے اندر قوت کس طرح ہے، یہ رنگ ہے۔ حضور وہ تو آ گئے، ہماری تو کوئی فوج نہیں دائیں بائیں، کوئی نہیں، وہ تو آ گئے۔ فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ اگر انہوں نے ذرا نیچے جھک کر سوراخ دیکھا نا، جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے وہ ذرا جلدی سمجھ جائیں گے، یعنی دروازے پہ آ گئے، پیر نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے تھوڑا سا جھک کے نیچے دیکھا تو پکڑ لیں گے۔ یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ پرسوں چلے جائیں گے دنیا سے۔ اب ایک وہ ہے جس نے کہہ دیا ہے کہ بس بھائی حساب کتاب کر لو، میں نے پرسوں جانا ہے، اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے، ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا۔ ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں کے عقیدے میں فرق ہے، ان کے نظریات میں فرق ہے۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ اس نے جو کہا ہے وہ اپنے علم کے مطابق کہا، ہونا وہ ہے جو میرا۔ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے۔ آ گئے، دروازے پر پہنچ گئے کفار، یہ آ گئے، حضور وہ تو آ گئے، تو سرکار مسکرائے۔ بندے دو اور ان کے پاس کوئی تلوار نہیں، کوئی زرہ نہیں، ایک حضور ہے، ایک جناب صدیق اکبر ہے۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے یہ داعیہ اللہ کی شان ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کھا، پریشان ہونے کی ضرورت۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ظاہری اسباب بھی تو ہونے چاہیے نا، یہاں ذاتی سبب کوئی بھی نہیں۔ غم نہ کھا حضور، وہ آ گئے ہیں،
اور درمیان میں ایک جالا ہے صرف مکڑی کا بنایا ہوا، وہ اگر دیکھیں گے تو وہ پکڑ لیں گے، وہ تو آ گئے۔ فرمایا تو غم نہ کھا، نہ اسلحہ، نہ فوج، نہ بظاہر تلواریں، نہ نیزے، نہ گھوڑے، نہ اونٹ، کوئی شے نہیں۔ پر ابو بکر تو غم نہ کھا۔ حضور کیوں نہ کھاؤں؟ فرمایا اس لیے نہ کھا کہ ان اللہ معنا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ جن کے ساتھ اللہ ہو وہ غمگین، وہ کبھی بھی نفسیاتی مریض، وہ کبھی بھی دائیں بائیں گھوم کر پریشان، اللہ ساتھ ہے، اللہ بچا لے گا، ختم ہو گئی بات۔ یہ حضور کی شان ہے، داعی اللہ، اللہ ہمارے، تو غم نہ کر ابو بکر، اللہ ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بس وہ لفظ تھے نبی پاک کے کہ میرے سینے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا، دست تسلی رکھ دیا، میں مطمئن ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ جملے غار ثور میں حضور نے کہے، اور انہی جملوں کو قرآن مجید میں حضرت جبریل لے کر تشریف بھی لے آئے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ جملے غار ثور سے لے کر مدینے پہنچنے تک 70 بندے لے کے بریدہ اسلمی بھی آئے گرفتار کرنے، بڑے بڑے لوگ رستے میں آئے، پر جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ رب تو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ احد کے اندر نا مسلمان 70 کے قریب شہید ہو گئے، تو ابو سفیان نے کہا کہ معاذ اللہ فلانا تمہارا چلا گیا، فلانا چلا گیا، فلانا چلا گیا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے بھرپور ترجمانی کی، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا۔ تو حضور نے فرمایا عمر اس کو جواب دے، یہ پہاڑی پہ کھڑا ہو کے شور کر رہا ہے، اسے جواب دے۔ حضور کیا جواب دینا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے اسے کہہ کہ تم تو کسی کو مانتے نہیں، تو ہمارا تو رب ہے، ہمارا تو مالک ہے، تم تو خالی پوچھ سمجھتے ہو، ہمارا تو مالک ہے۔ فرمایا جو ہمارے بچ گئے ان پر خدا نے فضل کیا ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے انہیں ہمارے رب نے شہادت عطا فرما دی ہے۔ تو ہم تو خیر ہی خیر پر ہیں، ہمارا تو مالک ہے، ہماری ایک سانس بھی ضائع ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رب کریم کا رستہ دکھایا۔ یہ جو ہماری طریقت ہے نا پیری مریدی، یہ توحید کا ذائقہ چکاتی ہے۔ عالم علوم توحید بتاتے ہیں، صوفیاء اس کا اصل ذائقہ نفل پڑھا کے، روزے رکھا کے، عبادت کرا کے، اور صوفی جو ہوتے تھے وہ اکثر کھدر کا لباس پہنتے تھے، موٹا، یعنی گرمیوں میں بھی موٹا، سادے کپڑے پہنا کے، خالی ستو کھلا کے اس کے اندر نورانیت پیدا کرتے تھے۔ اس کو کہتے تھے طریقت، تصوف، کہ انہوں نے توحید کا جو اصل ذائقہ ہے نا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ اب پتہ کیا ہوا ہے، اب تو طریقت لوگوں نے، پیروں نے اور صوفیاء نے یہ کیا ہے کہ تم نہ توجہ سے ذرا ہمارے گرد چکر لگاؤ، مرشد بگڑ گیا تو سارا کوئی بگڑ گیا، کہانی سنائیے ہمیں۔ اور لوگوں کو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے آستانوں پہ موقع ملا جانے کا، اللہ ماشاءاللہ اچھے بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن صرف اسی چکر پہ لگا دیا ہے کہ پیر صاحب ہو گئے تو سب ٹھیک ہے۔ بھائی حضرت ابو بکر شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، حضرت ابو الحسن شاذلی فرمایا کرتے تھے مریدوں سے کہ اگر تمہیں امید لگ گئی ہے نا کہ اب تمہیں شیطان نہیں ستائے گا اور تم استقامت سے دین پر عمل کر سکتے ہو، تو فرمایا کرتے تھے میرے پاس آنا چھوڑ دو، میں اللہ رسول کے رستے میں دیوار نہیں بننا چاہتا، اب تم اللہ اللہ کرو، ہو گیا معاملہ ٹھیک۔ اور یار اپنی قبر میں جانا ہے، یہ کون سا چکر چلا دیا نیا کہ بس تو میری خانقاہ کے گرد پھیرے لگا، بات ختم ہو گئی۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار تاج الشریعہ، آپ کے پاس ایک مولانا آیا کرتے تھے، میں بڑی دیکھیں کتنے کھلے دل سے بات سنا رہا ہوں، میں اس کا گواہ ہوں۔ پھر وہ مولانا بگڑ گئے، مرید ہونے کے باوجود بگڑ گئے، مرید ہونے کے باوجود، بیعت کرنے کے باوجود۔ ہاں، یہ بگڑنے والوں کے بھی اپنے اپنے اصول ہیں، جب چاہیں بگڑ جائیں، جب چاہے آ جائیں، بگڑ گئے۔ اور صحیح بخاری میں آپ کو وہ بندہ بھی ملے گا جو حضور نے کاتب وحی تک کا درجہ دے دیا تھا، وہی لکھتا تھا، پھر بگڑ گیا، ملک شام جا کے مرتد ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی یہاں بگڑ سکتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے، تو ہما چما کس کھاتے میں؟ بگڑنے والے بگڑ ہی جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ اب ہمارے یہاں پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، اب گمراہ ہو جائے گا فلاں۔ حضرت صاحب کے سامنے ایک مولانا نے کہا جی وہ پہلے آتا تھا اب چھوڑ گیا ہے، اب دیکھنا گمراہ ہو جائے گا، اب تباہ ہو۔
تو حضرت صاحب کے چہرے پر میں نے بڑا غصہ دیکھا. فرمانے لگے مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی ہدایت کا معیار ہوں کہ جو میرے پاس نہیں آئے گا وہ گمراہ ہو جائے گا؟ فرمایا خبردار، یہ مزاج اہل حق کا نہیں ہے. فرمایا تو دعا کر وہ کسی خیر والی جگہ پہ جائے اور رب اسے ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے. یہ معاملہ صرف نبی کے ساتھ ہے. دیکھو میں از خود میں خانقاہی نظام کا عاشق ہوں. میں دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں عاشق ہوں خانقاہی نظام. میری رائے کے مطابق دین سمجھ ہی خانقاہی لوگوں کو صحیح آتا ہے، اور میں بڑا قائل ہوں پیری مریدی کا. لیکن جو بات کر رہا ہوں بڑی دیانتداری سے کر رہا ہوں، بڑی سوچ سمجھ. پیرانے عظام یہ بات نہیں کرتے، یہ مشکل معاملہ ہے. یہ میں نے بات چھیڑ دیا. میری بات پر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کوئی معیار ہدایت نہیں ہے. معیار ہدایت صرف مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اگر کوئی وہاں سے بگڑے گا تو گمراہ ہوگا، ورنہ کسی اور کا یہ منصب. دیکھو میں کتنی کھری بات کر رہا ہوں، مہربانی کرو خدا را اسے سمجھو. ہمارے مرنے کے بعد اس کی گواہی دینا. یہ کوئی بت پرستی نہیں ہے. تماشا بنا دیا ہے، جس طرح کا مرضی بیٹا ہے اسے گدی نشین بنا دیا آپ نے. کسی دانشور نے لکھا تھا کہ بڑا سیانا پائلٹ اگر مر جائے اور اس کا بیٹا اگر پڑھا لکھا نہ ہو تو کرسی پہ بٹھا دیتے ہو. کوئی گل نہیں، 500 بندے ہی نہیں نا جہاز میں بیٹھے، فوت ہو گئے تو کیا رہے، بٹھاتا ہے کوئی؟ تیار ہے کوئی ماننے کو؟ کیا مطلب معاملہ ہے؟ 500 لوگوں کی جان کا مسئلہ ہے تو تم غلط ان پڑھ آدمی کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ نہیں دیتے، اور یہاں ہزاروں لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ پتہ نہیں کس نکر پہ جا کے بیچ آئے گا. اس کو کوئی دھندا نہ بنائے، اس کو کوئی دکانداری نہ بنائے. یہ مرنا ہے، یہ رسول کائنات نے جواب لینا ہے اور تم نے جواب دینا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. حضور داعیہ اللہ ہیں، اللہ کا رستہ دکھایا میرے نبی پاک نے. اللہ کا رستہ. ضرور مرید بنو. میں سمجھتا ہوں کہ بغیر مرید ہوئے چارہ ہی نہیں، لیکن وہاں مرید بننا جہاں تمہیں رب رسول کا رستہ دکھایا جائے. مہربانی کرنا. وہ ملنگ بنا کے نشہ پلا کے، یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے. یہ پکا کر دینا کہ ادھر سے ہلنا نہ، ادھر ہی رہنا، یہ بھی ایک رنگ ہے. اللہ رسول کا نام. ہمارے صوفیہ کیا کرتے تھے؟ وہ دین کی تشریحات کرتے، وہ ہمیں دین بتلاتے. اپنا طواف کرانے کا کیا معنی ہو؟ سنو مسلم شریف کی حدیث.